بسم اللہ الرحمن الرحیم. خراسس ٹی وی کی نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید. کہ جو نواز شریف صاحب اور ان کی نہ صرف پاکستان واپسی بلکہ حکومت کی میں جو واپسی ہے وہ بھی ایک ڈیل کی صورت میں، اس کی باتیں زیر گردش ہیں اس وقت بہت زیادہ. اور نہ صرف اپوزیشن کے جو حلقے ہیں بلکہ حکومتی حلقے ہیں وہاں سے بھی چیزیں آ رہی ہیں، اس کی وجہ سے تقویت زیادہ ان کو مل رہی ہے. تو اس حوالے سے آپ حقیقت بیان کرنا پسند کریں گے، اور کیا پاکستان میں پھر وہی کچھ ہونے جا رہا ہے جو ماضی میں بھی ہوتا آیا ہے؟ دیکھیے احمد منصور صاحب، میں اس معاملے میں صرف اتنا کہ یہ سب اسپیکولیشنز ہیں، قیاس آرائیاں ہیں، جن میں سے جس کو میں بیس لیس اسپیکولیشن کہوں گا. اگر کوئی اس طرح کی بات کر رہا ہے ڈیل کی یا کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ انہی سے سوال کریں کہ کون کر رہا ہے ڈیل، کیا ہے اس کے محرکات، کیا ہیں اس کی، مطلب واٹ از دی ایویڈنس کہ کوئی ڈیل کر رہا ہے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اور اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو میں آپ سے صرف یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس کی ڈیٹیل بھی ان سے ضرور مانگیں، ضرور پوچھیں ان سے کہ جی کیا آپ کے پاس کیا ہے اس کے بارے میں. ان مائی انڈرسٹینڈنگ آئی ایم ویری کلیئر آن دیٹ دس از آل ایبسولوٹلی بیس لیس اسپیکولیشن. اینڈ اس کو جتنا کم اس پہ بحث کی جائے، جتنا کم ڈسکس کیا جائے، اتنا ہمارے ملک میں مفاد میں بہتر ہے. جنرل صاحب، ایک تو یہ بتا دیں کہ 2021 میں سول ملٹری ریلیشن کیسے رہے اور آپ 2022 میں ان کو کیسے دیکھ رہے ہیں. دوسرا، افغانستان میں وہی صورتحال سامنے آ رہی ہے جو اس سے ماضی میں تھی کہ سپر پاورز اس کو چھوڑ کر چلی گئیں. اب وہی صورتحال وہاں پہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ ابھی تک کسی ملک نے بھی ان کی مدد کے لیے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے عالمی دنیا کو وہاں پہ کچھ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ دوسرا، جو افغانستان کی جو ملٹری تھی اس کے لیے ان کی جانب سے کوئی ریکویسٹ آئی ہے کہ افغانستان کی ملٹری کو دوبارہ اسٹیبلش کیا جا سکے؟ دیکھیے، پہلے تو آپ نے وہ سول ملٹری ریلیشن کی بات کی، الحمدللہ کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی مسلح افواج گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک سبسروینٹ ادارہ ہے اور ان کے احکامات کے مطابق کام کرتے ہیں. اینڈ دیٹ از اٹ، دیر از نتھنگ مور ٹو اٹ. اینڈ اس میں اس سے زیادہ مزید کسی قسم کی اسپیکولیشن کرنی بھی نہیں چاہیے. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات کی کہ شام کو ٹی وی پروگرام میں ہر جگہ پہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا. میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس بحث سے باہر رکھیں. پاکستان کے اندر بہت زیادہ امپورٹنٹ ایشوز ہیں. ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے، پاپولیشن گروتھ ہے، ایگریکلچر ہے. ان چیزوں کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے. جتنا آپ اس چیز کو بحث میں لے کے آئیں گے اتنا آپ اس کو اندر کھینچ رہے ہیں. تو ہم آپ کو بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں اس چیز سے باہر رکھیں، ادارے کو اس چیز سے باہر رکھیں اور اس کے اوپر بحث مت کریں. افغانستان کے بارے میں جو آپ نے بات کی، افغانستان، یس، میں نے جیسے کہا کہ ملٹری لیڈرشپ بھی، آف کورس پولیٹیکل لیڈرشپ تو بات اس کی ہر جگہ کر رہی ہے. ملٹری لیڈرشپ نے بھی، چیف آف آرمی اسٹاف نے، جنرل قمر جاوید باجوہ نے، جہاں جب بھی ان کے پاس کوئی انٹرنیشنل ڈیلیگیشن آیا ہے یا جس بھی فورم پہ وہ گئے ہیں، انہوں نے اس مسئلے کو بہت فوکس کے ساتھ اور بہت پرزور طریقے سے اٹھایا ہے اور اس کو اکنالج بھی کیا گیا ہے. ابھی آپ نے دیکھا جو لیٹسٹ OIC فارن منسٹرز کانفرنس ہوئی، اس کا بھی ایک امپیکٹ آیا ہے. دنیا نے اس طرف دیکھنا شروع کیا ہے. تو یس، اٹ از اے پرابلم، بٹ انٹرنیشنل کمیونٹی ہیز ٹو کم ٹوگیدر آن دس اینڈ فائنڈ اے سولوشن فار دس، بیکاز ایز آئی سیڈ آلریڈی اٹ از انفولڈنگ انٹو اے کلیمٹی، انٹو اے ہیومینیٹیرین کرائسس، جس کو جلد از جلد اوارٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ایوری ون ہیز ٹو کم ٹوگیدر. اعجاز احمد صاحب. جنرل صاحب، میں اعجاز احمد ہوں فرام GNN ٹیلی ویژن. آپ نے ابھی اپنی پریس کانفرنس کے آغاز میں سائیوو کمیشن کے بارے میں بتایا کہ کمیشن نے کیا کیا فائنڈنگز دی ہیں. ایک تو یہ بتائیے کہ کیا ہم اس کمیشن کی رپورٹ اور جو ادروائز دنیا میں جو انڈین پروپیگنڈا، مسلیڈنگ پروپیگنڈا جو ریویل ہو رہا ہے اور جو ہمارے خلاف انڈیا کی جانب سے سازشیں آتی ہیں، کیا ہم کوئی اور ڈوزیئر دنیا کے سامنے لا رہے ہیں؟ کیا کسی ادارے میں، اقوام متحدہ میں اس طرح کی چیزوں کو پریزنٹ کریں گے فارملی؟ دوسرا نقطہ یہ ہے میرے سوال کا کہ ابھی چند روز پہلے، 2 روز پہلے، افغان وزیر دفاع کا بھی ایک ڈیورنٹ لائن کے حوالے سے بیان آیا اور افغان وزارت دفاع کا بھی.
تو آپ کا اس کے اوپر ٹیک کیا ہے؟ کیونکہ اشرف غنی حکومت نے ڈیورنٹ لائن کو انٹرنیشنل بارڈر کسی حد تک تسلیم کر لیا تھا، لیکن وہ طالبان جن کی مدد ہم کر رہے ہیں اور ہمیں کرنا بھی چاہیے، ان کے نمائندوں کی جانب سے اس قسم کی گفتگو آ رہی ہے جو ہمارے لیے بڑی کنسرننگ ہے۔ ایک تو جو آپ نے کشمیر کے بارے میں بات کی، مقبوضہ کشمیر کے بارے میں، میں نے رسل فورم کا ذکر اس لیے کیا کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا میں مسئلہ کشمیر پہ اب بہت سیریس کنسرنز کھڑے ہو چکے ہیں، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ کشمیریوں کی اپنی جو اسٹرگل ہے وہ ہے، اور دین جس طرح سے پاکستان کی حکومت نے کشمیریوں کا جو پرابلم ہے، جو ایشو ہے، اس کو جس طرح سے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، ایسے ہی کچھ ڈوزیز ہم نے آلریڈی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو، یونائٹڈ نیشنز کو پیش کیے ہیں، ان کو بہتر طریقے سے وہاں پہ پرسیو کیا ہے، جس کی وجہ سے آج یہ اتنی سیریس بات چیت ہو رہی ہے۔ مزید آگے بھی جس قسم کے ایویڈنسز، جس قسم کا مواد ہمارے پاس آتا رہے گا، آئی ایم شیور فارن آفس اس کو پیریوڈیکلی اور مختلف فورم پہ بھی ریز کرتا رہے گا، بیکاز اٹس ان دیئر ڈومین۔ دوسری جو آپ نے افغانستان کی بات کی، میں نے جیسے بھی پہلے کہا، آپ نے ان کے کچھ آفیشلز کی اسٹیٹمنٹس کا بھی ذکر کیا۔ میں نے اس لیے بات کی کہ جب گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بات ہوئی ہے تو اس میں کوئی زیادہ کوئی ڈفرینسز نہیں ہے۔ دیر از اے ویری گڈ لیول آف انڈرسٹینڈنگ دیٹ ایگزسٹس، اینڈ آئی ایم شیور کہ ہائیسٹ لیول پہ اس چیز کو ایڈریس کیا جائے گا۔ جو کچھ انسیڈنٹس جن کا بار بار ریفر کیا جا رہا ہے اور ان کو ایک ایسی طریقے سے اچھالا جا رہا ہے کہ کوئی غلط فہمی اس لیول کی پیدا ہو کہ جس سے پھر پیچھے آنا ممکن نہ ہو، تو ہم انشاءاللہ ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ میں نے پہلے ہی کہا کہ پاکستان بہت کلیئر ہے اس فینس کے بارے میں اور اس بارڈر کے بارے میں۔ اٹ از این انٹرنیشنل بارڈر، ہم اسے ڈیورنٹ لائن نہیں کہتے۔ دس از پاکستان افغانستان انٹرنیشنل بارڈر اینڈ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ، اور اپنے بارڈر کے اندر رہتے ہوئے پاکستان جو بھی اقدامات کر رہا ہے وہ جاری رکھے گا اور ان پہ عمل درآمد ہوگا، اور انشاءاللہ افغان حکومت کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں، اور جہاں پہ کوئی چھوٹی موٹی پرابلمز آتی ہیں وہ بڑے ایمیکیبلی ریزالو ہو جاتی ہیں، اور یہ بھی ریزالو ہو جائے گی۔ السلام علیکم سر، میں اشتیاق گوندل روز نیوز سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم ماضی میں بار بار سنتے رہے کہ پاکستان مخالف سرگرمیوں کے اندر جو بھارتی خفیہ ایجنسی رہا ہے اور افغان خفیہ ایجنسی NDSA ان کا گٹھ جوڑ ہے۔ ابھی جب وہاں پہ افغان طالبان کی حکومت ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے ماضی کے اندر افغانستان کی سرزمین بار بار پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی رہی، اسی شدت کے ساتھ ہوگی؟ کیونکہ امریکی حکام نے بھی کہا ہے کہ یہ جو افغان طالبان کی حکومت ہے امارت اسلامیہ، انہوں نے وہاں پہ جو داعش کا خراسان چیپٹر ہے اس کے اور القاعدہ کے درجنوں جو تھے دہشت گرد تھے، جنگجو تھے، ان کو رہا کیا ہے، اور امکانات ہیں کہ شاید وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے سابق حکومت کے اندر افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی تھی اسی شدت کے ساتھ ہوگی یا اب اس کے اندر کمی آئے گی؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح ہوگا۔ یہ کیوں ہوئے ہیں؟ ابھی آپ نے ریفر کیا کہ کچھ انسیڈنٹس کنٹینیو کیے ہیں، کچھ زیادہ ہوئے ہیں، سرچ